بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین۔ نبی معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے عدل و انصاف پر مبنی فیصلے جو وقت کے حکمرانوں کے لیے بہترین نظیر اور کسی بھی ملک کے باشندوں کے لیے ان کے حقوق کی ضمانت ہے۔ ابئی شیبہ سے نقل کر رہا ہوں۔ نبی محتشم صلی اللہ علیہ وسلم کی دختر مطہرہ حضرت زینب رضی اللہ عنہا کے شوہر جو ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، ابو العاص، تجارتی سامان لے کر مدینہ سے گزر رہے تھے کہ مسلمان مجاہدین کے دستے نے انہیں پکڑ لیا، ان کا سامان چھین لیا۔ ابو العاص بھاگ کر حضرت زینب رضی اللہ عنہا کے گھر میں تشریف لے گئے۔ نماز فجر کی اقامت جب ہوئی تو خواتین کی جانب سے حضرت زینب رضی اللہ عنہا نے بآواز بلند کہا کہ میں نے ابو العاص کو پناہ دے دی ہے۔ نبی محتشم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز ادا فرمائی اور آپ نے صحابہ کرام سے پوچھا کہ جو میں نے سنا ہے وہ آپ نے بھی سنا ہے؟ تو صحابہ کرام نے کہا جی ہاں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے قسم ہے اللہ کی کہ مجھے اس بات کا علم نہیں تھا جب تک وہ بات میں نے سن نہیں لی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے کمزور مسلمان بھی کسی کو پناہ دے دے تو وہ پناہ تمام مسلمانوں کی جانب سے ہے۔ پھر آپ حضرت زینب رضی اللہ عنہا کے گھر تشریف لے گئے۔ آپ نے ان سے فرمایا کہ ابو العاص کا احترام کرو مگر ان کے پاس نہ جانا، وہ اب آپ کے لیے حلال نہیں ہے۔ پھر واپس مسجد میں تشریف لائے اور صحابہ کرام سے مخاطب ہوئے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو مال آپ کو لڑے بغیر عطا کیا ہے وہ مال فہ ہے اور آپ اس کے زیادہ حقدار ہو، لیکن میں چاہتا ہوں کہ آپ لوگ ابو العاص سے حسن سلوک کریں اور اس کا سامان واپس کر دیں۔ انصار نے وہ سامان واپس کر دیا۔ ابو العاص وہ سامان لے کر مکہ تشریف لے گئے اور انہوں نے وہ سامان ان کے مالکوں کے حوالے کر دیا۔ جس کا سامان تھا اس نے یہی کہا کہ آپ نہایت عمدہ، فیاض اور امانت دار ہیں۔ ابو العاص نے کہا کہ یہ سامان مانے تھا میرے ایمان لانے میں کہ آپ لوگ یہ نہ کہو کہ سامان ہڑپ کرنے کے لیے میں نے اسلام قبول کیا ہے۔ اب میں نے آپ لوگوں کا سامان واپس کر دیا ہے اور میں اب اسلام لانے کا اعلان کرتا ہوں، اور آپ واپس مدینہ تشریف لے آئے۔ اسی واقعے کو بخاری نے اس طرح بیان کیا ہے کہ انصار کے ایک دستے نے ابو العاص کا تجارتی سامان اپنے قبضے میں لے لیا اور ابو العاص کو گرفتار کر لیا۔ انصار نے
ابو العاص کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کیا اور سارا ماجرا بتا دیا۔ حضرت زینب رضی اللہ عنہا نے فدیے کے لیے اپنے گلے کا ہار جو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے انہیں شادی کے موقع پر تحفہ دیا تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیج دیا کہ یہ فدیہ لے کر ابو العاص کو رہا کر دیا جائے، اس کے علاوہ میرے پاس کوئی اور مال متاع نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب وہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کا ہار دیکھا تو آپ نے انصار سے کہا، اگر تم بہتر سمجھتے ہو تو قیدی کو رہا کر دو اور اس کا مال اس کے حوالے کر دو، کیونکہ وہ مال ان کا نہیں تھا، وہ مکہ میں رہنے والے لوگوں کا مال تجارت تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انصار نے وہ ہار بھی واپس کر دیا اور مال تجارت بھی ابو العاص کو لوٹا دیا۔ باقی واقعے کی تفصیلات وہی ہیں جو پہلے میں بیان کر چکا ہوں۔ بدر کے قیدیوں میں حضرت عباس بھی مقید ہو کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لائے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں فرمایا کہ ان سے فدیہ لیا جائے اور ایک درم بھی نہ چھوڑا جائے، بلکہ ان سے کہا کہ وہ اپنے دونوں بھانجے اور نوفل اور اپنے حلیف عتبہ کا فدیہ بھی ادا کریں۔ حضرت عباس نے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ ان کے پاس تو فدیہ دینے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مکہ میں آپ نے اپنی زوجہ کو جو مال دیا تھا اور کہا تھا کہ اگر میں جنگ میں کام آ جاؤں تو یہ مال تمہارے اور تمہارے بچوں کے لیے ہے، وہ مال کدھر ہے؟ حضرت عباس نے کہا کہ قسم ہے اللہ کی جس نے آپ کو حق کے ساتھ معبوس فرمایا، یہ بات صرف میرے اور میری زوجہ کے مابین ہوئی تھی، اس کا علم آپ کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہی دیا ہوگا۔ اور حضرت عباس رضی اللہ عنہ ہو گئے۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے 20 اوقیہ سونا فدیہ ادا کیا۔ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی کہ میں اسلام لا چکا تھا، کفار کے اصرار پر جنگ میں شرکت کی، میں اس میں آنا نہیں چاہتا تھا۔ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر آپ اسلام لا چکے ہیں تو اس کا علم اللہ کے پاس ہے اور اللہ آپ کو اس کا اجر دے گا، مگر آپ کی ظاہری حالت کی وجہ سے ہم آپ سے فدیہ وصول کریں گے۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ کے بھانجے عقیل بھی مسلمان ہو گئے۔ فتح مکہ کے روز یا اس سے اگلے روز آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاشت کے وقت غسل فرما رہے ہیں اور نساء العالمین حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہا آپ کے لیے پردہ کیے ہوئے ہیں۔ اتنے میں ام ہانی تشریف لاتی ہیں۔ آپ پوچھتے ہیں کون؟ جواب میں کہتی ہیں ام ہانی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ام ہانی کا
آنا مبارک ہو۔ جب آپ نے غسل فرما لیا تو آپ ام ہانی کے پاس تشریف لے آئے۔ ام ہانی نے کہا کہ میں حبیرہ اپنے شوہر کو پناہ دے چکی ہوں، مگر میرا بھائی ماں جایا حضرت علی مرتضیٰ اس کو قتل کرنے کا ارادہ کیے ہوئے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کو ام ہانی نے پناہ دی ہم نے اسے پناہ دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اہل اسلام غیروں کے مقابلے میں یکجان ہے۔ ادنا سے ادنا مسلمان بھی جس کو پناہ دے دے تو وہ پناہ تمام مسلمانوں کی جانب سے ہے۔ وما توفیقی الا باللہ۔